بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جن کی کہانی کو قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت کہانی قرار دیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ اور معافی کا بہترین سبق دیتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ان کے خاندان کی تفصیلات جان سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی ایک نبی تھے۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن اور خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا تھا جو آپ کی زندگی کے مختلف مراحل میں نمایاں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اپنے وقت کے بہت برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین کی والدہ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اہلیہ راحیل سے بے حد محبت تھی اور انہی کی اولاد یعنی یوسف اور بنیامین سے بھی انہیں خصوصی محبت تھی۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور وہ دین حنیف کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ خاندان اللہ کی طرف سے نبوت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے کنعان میں ہوئی۔ یہی جگہ ان کے خاندان کا مرکزی مقام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ یہیں رہتے تھے۔ کنعان اس وقت زرخیز زمین کا علاقہ تھا لیکن اس کے ساتھ وہاں مختلف قبائل آباد تھے جن میں حسد اور تنازع بھی عام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ زمینداری اور مال مویشی پالنے کا کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی سادگی اور دینداری کی اعلیٰ مثال تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو توحید اور نیک اعمال کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 12 بھائی تھے جن میں سے ایک ان کے حقیقی بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ باقی بھائی مختلف ماؤں سے تھے اور ان کے نام یہ ہیں: یہودا، شمعون، لاوا، روبن، زبولون، یساکر، دان، نفتالی، جاد، آشر اور بنیامین۔ اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام خود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن کا ذکر بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے جن کے مطابق ان کا نام دینا تھا۔ یہ روایات یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کا ذکر بعض تاریخی کتب میں بھی ملتا ہے لیکن ان روایات کی اسلامی تصدیق نہیں کی گئی۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر ان کے 11 بھائیوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ مصر گئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن کے بارے میں قرآن یا احادیث میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد کا عنصر بہت زیادہ تھا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے خاص محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل کے قبائل کی بنیاد تھا۔ آپ کے بھائی آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی خاص نعمتیں عطا کیں۔ سب سے پہلے حسن و جمال۔ آپ کے حسن کو بے مثال کہا گیا ہے اور روایات کے مطابق آپ کو حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا جو بعد میں آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے پر تقوی کا دامن تھامے رکھا، چاہے وہ کنویں میں ہو یا غلامی میں یا قید میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کے خزانے کا انچارج بنایا جہاں آپ نے اپنے علم و حکمت سے عوام کی خدمت کی۔ آپ کے خاندان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد اور نفرت تباہی کا سبب بنتے ہیں اور صبر اور توکل انسان کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ معاف کرنا اور دل میں رحم رکھنا بہترین اخلاق ہے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کون سا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔